بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی اور کہا تھا کہ ہم محرم کے بعد جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ملک بھر میں یہ تحریک شروع ہونے والی ہے۔ آج میری اب سے کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے بڑا مقدس مہینہ ہوتا ہے، اس میں واقعہ کربلا واقع ہوا ہے اور اس میں عظیم جو ہے وہ اسلام کی زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ لڑی گئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور 40ویں کے بعد انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پہ ان کی نظر میں جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوگا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور ان کی اپنی ایک رائے بھی ہے۔ بہرحال جو ہمارے تک خبریں پہنچی ہیں اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو اندرونی خلفشار ہے، جو اندرونی اختلافات ہیں، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے میں تمام لیڈرشپ جو ہے وہ متحد ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ فری ریلیز عمران خان کا جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے، چاہے ان کے آفیشیل میڈیا سیل سے چل رہا ہے، چاہے ان کے والنٹیرلی جو بیٹھ کے پی ٹی آئی کو کور کریں ان کی طرف سے چل رہا ہے، یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ محرم جیسا کہ عاشوراء گزر گیا ہے، اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کال دے دینی چاہیے اور آج اور کل میں جو ہے وہ کال دے دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو احتجاج کی حکمت عملی ہے یہ کتنا وسیع ہوگا، کیا ضلع، وارڈ یا ڈویژن سطح پر یہ احتجاج ہوگا اور اس احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی۔ ہماری کچھ ٹائم پہلے ہی جب میری لاسٹ ٹائم علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کی جو قیادت کی جو حکمت عملی اور جو سرپرائز ہے اس سے بڑے مطمئن ہیں۔ اب وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ کیا کوئی ملک کو پہیہ جام ہڑتال کی طرف تو پاکستان تحریک انصاف نہیں لے کر جا رہی معاملات کو، لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ جو پہیہ جام ہوگا یا ملک کو بند کرنے کا جو پلان ہوگا یہ آخری پلان ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو پلان ہوں گے اس میں مختلف آپشن رکھے جائیں گے۔ خاص طور پر ایک اور خبریں آج کل زینت بنی ہوئی ہیں ٹی وی پہ کہ چودھری نثار علی خان کی ملاقات ہو گئی، عمران خان سے ہونے جا رہی ہے، یا نواز شریف صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ کیٹیگوریکلی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے ایک نجی چینل میں جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے نواز شریف صاحب کو ملنے کا کوئی جو ہے وہ ان پلان نہیں ہے، کوئی وہ ملنے وغیرہ نہیں جا رہے، یہ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں اور ایسا کوئی بھی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ اگر وہ ملتے بھی ہیں تو عمران خان صاحب ان کو سخت مایوسی ادھر سے ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب 700 دن ہو چکے ہیں وہ ڈیالہ جیل میں تنہا ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے، اور ان کا ایک ہی موقف ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوں سے کوئی ڈیل وغیرہ نہیں کریں گے، جو کہ ایک لیڈر کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے، یا جو ان کا بیانیہ تھا اس سے پہلے جب وہ جیل میں نہیں بھی تھے تو ان کا ایک بیانیہ تھا مزاحمت کا، وہ اس مزاحمت والے بیانیے پہ قائم ہے اور اسی مزاحمت والے بیانیے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور حکومت کو کے جو عوان ہیں ان میں جو تھرتھلی اور جو کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے سٹانس پر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ کسی صورت بھی جو ڈیل وغیرہ نہیں چاہتے۔ خاص طور پر میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی 1 جولائی کو توشہ خانہ 2 ریفرنس کی جو ہے وہ سماعت تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، نہیں چاہ رہا کہ عمران خان صاحب کا کوئی بیان باہر آئے، لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا جو انہوں نے کہا تھا کہ جیل سے وہ لیڈ کریں گے، جو کہ میرے کوسچن پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں خود جیل سے تحریک کو لیڈ کروں گا اور ملک بھر میں تحریک چلے گی، اور خاص طور انہوں نے بڑے 2 الفاظ کہے تھے اپنی لیڈرشپ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو 25 سال پرانا اگر کوئی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ 25 سال سے اس کی رفاقت ہے، یہ 2 سال پرانا ہے، یا جمعہ 8 دن کا کوئی پرانا ہے، وہ اگر میرا پریشر برداشت نہیں کر سکتا تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ میں اپنے جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کو آگے لاؤں گا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو 9 مئی میں بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، جو 9 مئی میں بلا وجہ جن کو قید کیا گیا، جو کہ 9 مئی انہوں نے کہا کہ فلاگ آپریشن تھا، جو کہ ڈرامہ تھا جو رچایا گیا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج کی وہ بار بات کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو غائب کرائے گی اس کو سامنے لایا جائے، ان پاور جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کرے تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ توڑ نہیں سکے، تو اس وجہ سے اب یہ ہماری لیڈرشپ پر پرچے بنائیں گے، اب اس طرح سے ترمیم لائیں گے، اور یہ اب کیونکہ ان کے پاس امپورٹڈ سرکار ہے، 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی بھی
جمہوری معاشرے میں ایک پارٹی اکثریت میں ووٹ لیتی ہے، اس سے سیٹیں لے کر اقلیت والے کو، جو عوام میں جنہوں نے 10 ووٹ بھی نہیں لیے ہوتے، ان کو آپ سیٹیں اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے، اور یہاں یہی اللہ معاف کرے ایسے معاملات ایک روٹین سا بن گئے ہیں۔ کسی کو کچھ جو ہے وہ اللہ کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی میں اس ملک میں ایک جنگل کا بادشاہ بن کے ہی رہوں گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی جنگل کا بادشاہ بن کے نہیں رہ سکتا۔ خاص طور پر میں ایک دو خبریں اور آپ کو دینا چلوں کہ اگر اس مرتبہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جن پر پی ٹی آئی کے ورکرز بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ یہ لوگ نہ نکلے، اور اس مرتبہ اگر انہوں نے کوئی پریکٹیکلی احتجاج یا پروٹیسٹ نہ ریکارڈ کروایا، تو یقین جانیں کہ پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں اور پی ٹی آئی کی جو تھوڑی بہت جو مقبولیت ہے، وہ بھی یہ عوام میں کھوپ بیٹھیں گے، جس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دھچکا لگے گا۔ خاص طور پر ابھی جو یہ خبریں یہ بھی چلائی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوئی عدم اعتماد ہو جائے گا، یا خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت گرا دی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے جو ہے وہ 5% بھی چانس نہیں کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا سے حکومت لے لی جائے۔ اور خاص طور پر میں یہاں بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب بڑی بڑی برقیں مار رہے ہیں، بڑی بڑی بھاشن دے رہے ہیں، تو گنڈا پور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی، وہ صرف میڈیا ٹاک یہی دونوں پارٹیاں کھیل رہی ہیں، چاہے وہاں کی اپوزیشن ہو یا وہاں کی صوبائی حکومت ہو، دونوں میڈیا کھیل رہے ہیں، کہیں حکومت کوئی بھی نہیں جا رہی۔ مقتدر حلقوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت کو گرایا جائے گا تو اس کا سخت فیڈ بیک آئے گا، سخت ری ایکشن خیبر پختونخوا کے عوام سے آئے گا، جو کہ اس چیز کو وہ نہیں چھیڑنا چاہیں گے۔ جیسے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے عام خطرہ نہیں ہے، پی ٹی آئی اپنے لیے خود خطرہ ہے، اور اپنے پاؤں پہ وہ خود کلاڑی مارے گی۔ مزید کیا خبریں گردش کر رہی ہیں، مصدقہ خبریں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پریس کریں۔ انشاءاللہ حقائق پر مبنی آپ کو مزید بھی خبریں دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔